بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں وہ انتہائی لاجواب کر دینے والا عمل ہے، جس پر دنیا کے بہت بڑے بڑے امیر ترین لوگ عمل کرتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہی امیر ترین بنے۔ اس کی تازہ مثال ملک پاکستان میں ملک ریاض ہیں، جو پورے ایشیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ اسکیم کے مالک ہیں۔ یہ انتہائی غریب سے امیر کیسے بنے، کس فارمولے کو انہوں نے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹس میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے، کون سا وظیفہ آپ کو چاہیے۔ ملک ریاض پاکستان کے 5 بڑے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں، لیکن اتنے امیر کیسے بنے؟ ملک ریاض سب سے پہلے چھوٹے سے ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے، 5 مرلے کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور بس پر سفر کیا کرتے تھے، لیکن پھر یہ ایشیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ اسکیم کے مالک بن گئے۔ پورے ملک کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا، بدل کر رکھ دیا۔ ان کی اکیلے کی نیٹ ورتھ 3,500 ارب روپے ہے۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے لگا لیں۔ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 2019 میں 5,500 ارب روپے ہے، جبکہ ملک ریاض کی پروجیکٹ کی ویلیو 3,500 ارب روپے تھی۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ بھی ملک ریاض کو ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں 470 ارب روپے جرمانہ کیا۔ اتنا امیر ہونا ان کا، اور وہ بھی ایک غریب طبقے سے اتنا امیر ہونا، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، جو کہ قرآن پاک میں بھی ہے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک ریاض کی کہانی، ان کی سٹوری بتانا صرف اور صرف اس کا مقصد آپ کو موٹیویشن دینا ہے، جو کہ ایک حقیقی بھی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ بھی یہ کام کر لیں گے، ملک ریاض کی طرح، بل گیٹس کی طرح، آپ بھی کامیاب اور امیر ہو جائیں گے۔ بل گیٹس کا میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ وہ بھی قرآن کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ اور حکومت ان کے خلاف لگی ہوئی تھی، کیسز بنا رہی تھی۔ ایک شخص نے ملک ریاض سے پوچھا کہ آپ اتنے اطمینان سے کیسے بیٹھے ہیں؟ نہ آپ کے چہرے پر کوئی خوف ہے کسی بھی قسم کا، اور پرسکون کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے تمام حصے میں، میرے تمام بزنس میں اللہ تعالیٰ میرا حصہ دار ہے، پروردگار میرا بزنس پارٹنر ہے، میرا شیئر ہولڈر ہے، تو وہ میرے کام کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ سامعین کرام، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنا شیئر ہولڈر بنا لیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، اس میں سے ایک حصہ مختص کر لیں، چاہے وہ کتنا بھی آپ رکھ لیں، 1%، 2%، 3%، جتنا بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں دے دیں، تو انشاءاللہ آپ کو امیر ترین شخص ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ قدرت کا فارمولہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 20,000 تنخواہ ہے، اس کا 5% حصہ 1,000 روپے بنتا ہے، وہ آپ 19,000 آپ رکھیں، 1,000 آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں دے دیں، تو آپ اپنی تنخواہ میں اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھیں،
پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنی دولت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں کتنی برکتیں نوازتا ہے۔ سب بڑے بڑے امیر ترین لوگ یہی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور نوازوں گا۔ تم میرے لوگوں پر خرچ کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں اور نواز دوں گا۔ بظاہر تو دنیاوی کیلکولیٹر سے ہم اس کا حساب کریں تو ہمیں اپنی تنخواہ، اپنے بزنس میں کمی نظر آئے گی، ہماری دولت کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد کرتا ہے۔ آپ اپنا اصول بنا لیں کہ ہر بزنس میں، ہر تنخواہ میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں دیں۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کہیں بھی آپ کو پیسوں کی کمی نہیں آنے دے گی۔ میرے پاس یہ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں دینا شروع کر دیں آج ہی سے۔ باقی آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔